السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار۔ قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سناب، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال محل کی ایپیسوڈ نمبر 17۔ تو ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لئے سبسکرائب، ویڈیو کو کر لئے لائک اور کلک کر لیجئے گا بیل آئیکن۔ ہمارا کل کا ایپیسوڈ تھا میرو اور یزدان اسپیشل، اور جو کہ کافی لانگ رہا، اور ابھی بھی آج کا بھی ایپیسوڈ ہمارا رہے گا، ہو سکتا ہے لانگ۔ تو چلے ہم چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میرو یزدان اسپیشل۔ وہ ابھی تک مایو کے لباس میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ اچھے سے پنوں سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بس نے جھنجھلا کر دوپٹے پر لگے پنوں کو دیکھا۔ ویسے حد ہے، ان بے وقوفوں نے اتنی پنیں لگا دی۔ اس نے بربراتے ہوئے پنیں نکالی تھی، ساتھ ساتھ نشوہ اور اپنی کزنز کو غائبانہ گوڑی سے نوازا تھا، کیونکہ آج بیوٹیشن کو بالکل بھی بلایا نہیں گیا تھا۔ اس نے کوئی میک اپ نہ کیا تھا، اس لیے اس کی کزنز نے اس کا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا تھا، جو کہ اسے اب اپنی جان کا عذاب لگ رہا تھا۔ پنیں نکال کر وہ دوپٹہ اتار کر لاپرواہی سے صوفے پر ڈال چکی تھی۔ ہاتھوں میں پہنے ان گجروں کو اتارتی وہ بالوں میں لگی پنیں اتارنے لگی۔ لمبے گھنے بال پیچھے کمر پر بکھر گئے۔ یزدان نے کمرے میں قدم رکھ کر احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ ہائے پرنسس، ویسے دوپٹے کے بغیر زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا آنکھ مارتا ہوا بولا۔ میرو نے اسے بھرپور گوڑی سے نوازا۔ اب کچھ دیر پہلے گزرے قربت کے وہ لمحے نہیں بھولی تھی۔ وہ جن کی طرح پھر ناصل ہو گیا تھا۔ میرو نے دوپٹہ اٹھا کر خود پر اوڑھا، پھر کرے تیوروں سے اس کی طرف مڑی۔ آپ کو اپنے کمرے میں سکون نہیں ہے، جو بار بار جن کی طرح نازل ہو جاتے ہیں؟ بے شرم کہیں گے۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں تو یہاں تمہیں باہر لے کر جانے آیا تھا، سوچا تھا کچھ پل ساتھ گزاریں گے، پھر تمہیں تمہاری فیورٹ آئس کریم بھی کھلاؤں گا، مگر افسوس، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، وہ مصنوعی اداسی چہرے پر سجاتا ہوا بولا۔ میرو نے اس کی باتوں میں سے محض آئس کریم والی بات دھیان سے سنی ہے۔ میں چل رہی ہوں، چینج تو کرنے دے۔ وہ اس کو باہر جاتا دیکھ اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ اس کی چلاکی پر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ یزدان نے اس کے ماتھے پر جھولتے ٹیکے کو دیکھے جو اپنی جگہ سے ہلتا ایک سائڈ پر ہو گیا تھا۔ یزدان نے وہ ٹیکا اتار کر نرمی سے اپنے لب ماتھے پر رکھے تھے۔ جلدی سے چینج کر لو، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کا گال چومتا بیڈ پر لیٹتا موبائل چلانے لگا۔ میرو جلدی جلدی میں جو ڈریس ہاتھ لگا اسے لیتی واش روم میں بھر گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ نکھری نکھری سے باہر نکلی، جو کالے رنگ کا شارٹ فراک پہنے چاندی کی دمک رہی تھی۔ گوری رنگت پر کالا لباس بے تحاشا جچ رہا تھا۔ مزید 5 منٹ بعد وہ دوپٹہ سر پر اچھی طرح سجاتی، پیروں میں نازک سے چپل پہنے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چلے یزدان، میں ریڈی ہوں، وہ میٹھی سی آواز میں بولی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی سے تسخیر کرنے کا ہر ہنر جانتی تھی۔ میں نے چاہنے کا ارادہ بدل دیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ خوبصورت سے لمحے گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اس سے اپنے قریب کر گیا۔ نو، یہ چیٹنگ ہے، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، اب تو ہر حال میں آپ کو مجھے آئس کریم کھلانی ہوگی۔ وہ نو کو لمبا کھینچتی چیختی ہوئی بولی۔ اور تم جو چیٹنگ کرتی ہو، مظلوم سے بندے پر اپنی خوبصورتی کے تیر چلاتی ہو، وہ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بربرایا۔ جی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اس کی باتوں پر کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ اپنے لیے اس کی یہ دیوانگی بے حد اچھی لگی تھی۔ چاہے جانے کا یہ احساس کتنا انوکھا تھا، کتنا پیارا تھا۔ آفس کا کوئی بندہ دیکھ لینا مجھے تو کبھی یقین نہ کرے کہ میں وہی یزدان ہوں جو ان کی سانسیں خشک کیے رکھتا ہوں۔ کسی کام کا نہیں چھوڑا مجھے۔ اس کے لہجے میں واضح شرارت کی رمق تھی، جسے محسوس کر کے میرو اس کے کندھے پر ایک مکہ چڑھ گئی۔ اس کے حسین چہرے پر سے اس کی نظریں ایک پل بھی نہ ہٹی تھی۔ آپ مجھے تنگ مت کریں، جلدی سے لے کر جائیں، ورنہ میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی، وہ انگلی اٹھاتی وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ یہ ظلم نہ کرنا بیوی، تم بات نہیں کرو گی تو تمہاری یہ میٹھی سی آواز کیسے سنوں گا؟ وہ اسے ساتھ لگاتا اس کے بالوں پر ہونٹ ٹکا گیا، پھر اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی جانب بڑھا۔ بڑے احتیاط سے دروازہ کھولا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔
اندھیرے اس کا ہاتھ پکڑے احتیاط سے ایک ایک قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی مگر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی انہیں دیکھ ہی نہ لے۔ یزدان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کتنی باتیں بنائیں گے۔ وہ سرگوشی کی آواز میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی، میں کسی سے نہیں ڈرتا، تم میری منقوہا ہو، کوئی غیر نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتا ساتھ ہونے کا یقین دلاتا ہوا بولا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا خود بھی فرنٹ سیٹ پر سوار ہو چکا تھا۔ اس دوران اس نے ایک پل بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، جیسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا ہو۔ میرو کو واقعی اس کے ساتھ کا بھرپور یقین ہوا تھا۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ جب اس کا یزدان اس کے ساتھ ہے تو اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی میرو کے لیے سب سے لڑ جائے گا۔ یزدان نے کار ایک آئس کریم پارلر کے باہر روکی، پھر اس کے لیے آئس کریم لاتا اسے کھانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ بس محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خود اسے میٹھا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میرو نے آئس کریم والا ہاتھ اس کے سامنے کیا، جسے وہ ہلکا سا چک کر پیچھے کر چکا تھا۔ اسے پتا تھا یزدان کو میٹھا نہیں پسند، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی میرو کو کبھی نہ نہیں کرے گا۔ اس کے آئس کریم کھا لینے پر وہ فاتحانہ مسکرائی تھی۔ یزدان، آپ کو میٹھا کیوں نہیں پسند؟ وہ آئس کریم سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اسے سوال کر گئی۔ کیونکہ میرے پاس میری میٹھی سی میرو ہے، جس کے سامنے مجھے ہر چیز پھیکی لگتی ہے۔ اس کے جواب پر وہ بھرپور انداز میں کھلکھلائی تھی۔ ہائے اللہ یزدان، آپ سچ میں بہت فنی ہیں، وہ اسے دیکھتی ہوئی ہنستی ہوئی بولی۔ اچھا، پر ابھی کچھ دیر پہلے کوئی مجھے بے شرم کہہ رہا تھا۔ اپنی بات پر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ ہلکا سا ہنسا، پھر اسے لے کر وہ بیچ سائڈ پر آیا تھا، جو خالی پڑا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، جہاں ایک طرف رات کے اندھیرے میں چاند کی چاندنی کی روشنی پانی پر پڑتی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی، وہی دوسری طرف کالی اندھیری رات میں پھیلا وہ سناٹا کچھ خوف سا بھی پھیلا رہا تھا۔ کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز پر میرو ڈر کر اچھلی اور اس کے سینے کا حصہ بنی۔ وہ وہاں پھیلے سناٹے کو اگنور کرتی خود کو ہمت دیتی اس خوبصورت نظارے کو دیکھ رہی تھی، مگر رات کے اندھیرے یہ خوفناک آوازیں اس کی ساری بہادری ہوا کر کے لے گئی۔ یزدان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں کتنا اندھیرا ہے، چلے نا یہاں، مجھے نہیں دیکھنا کچھ بھی۔ وہ خوفزدہ ہوتی تقریباً رو دھونے کو تھی۔ وہ اسے ساتھ لگاتا آہستہ سے اس کا تھر تھپکنے لگا۔ میرو، میری جان، میں ادھر ہی ہوں آپ کے ساتھ، پھر کیسا ڈر؟ ادھر میرو، میری طرف دیکھو، اس کا چہرہ سامنے کرتا محبت بڑے انداز میں بولا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی جہاں وہ اپنے ساتھ ہونے کا بھرپور یقین دلا رہا تھا۔ یزدان اسے ساتھ لگائے ہی آگے بڑھا، مگر اب کی بار اس کا چہرہ سامنے سمندر کی لہروں پر تھا۔ جانے کتنی دیر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں ننگے پیر واک کرتے رہے۔ ہوا میں ہنکی بڑھنے لگی، یہ ٹھنڈی ہوائیں دونوں کو ہی بہت بلی لگ رہی تھی۔ شکریہ یزدان، مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر، یہ میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، میں نے بہت انجوائے کیا۔ وہ چہرہ اونچا کرتے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے ہر پل کو انجوائے کیا، اب میں نے تمہارے لیے یہ سب کیا، اب تم بھی مجھے ایک میٹھی سی کس دو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا آخر میں پٹری سے اترتا شرارت سے بولا۔ میرو نے اسے پیچھے کو دھکیلا، وہ اس رفتار کے لیے تیار نہ تھا، اس کی گرفت میرو پر بہت نرم سی تھی، اس لیے وہ فوراً اس کے ساتھ سے آزاد ہوتی آگے کی طرف بھاگی۔ یہ چیٹنگ ہے میرو، واپس آؤ۔ وہ دور سے اسے دہائی دیتا اس کے پیچھے بھاگا، کچھ دیر میں ہی وہ اسے پکڑتا اپنی آغوش میں قید کر چکا تھا۔ اب کہاں جاؤ گی بچ کر؟ وہ اپنی ناک اس کی گردن پر سہلاتا ہوا بولا، پھر جگہ جگہ ہونٹ رکھتا اسے کھلانے پر مجبور کر گیا۔ یزدان، چھوڑیں، گدگدی ہو رہی ہے، وہ کھلکھلاہٹوں کے درمیان بولی۔ وہ اس کی بات پر سچ میں اس کے گدگدی کرتا اس کی کھلکھلاہٹوں میں اضافہ کر گیا۔ بس کریں یزدان، وہ بھولی ہی سانسوں کے درمیان بولی۔ یزدان ہاتھ پیچھے ہٹاتا اس لیے ریت پر بیٹھ گیا، جہاں اس کے حصار میں چھپی اس کے سینے پر سر رکھتی جانے کون سی فرمائش کر رہی تھی، جسے یزدان توجہ سے سنتا اس کی ایک ایک بات نوٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی ایک ایک فرمائش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یزدان، مجھے نہ ترکی بھی جانا ہے، ہمیں وہ خوبصورت سا ملک آپ کے ساتھ دیکھنا ہے، آپ لے کر جائیں گے نا؟ وہ امید بڑی نظریں اس پر ٹکا کر بولی۔ چلے ہم چلتے ہیں ناول کی طرف۔ فی الحال ہم نے ابھی یزدان اور میرو کی لائف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اپنی لائف ترکی کے حساب سے ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے۔ چلے۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔
جس پر مہرو کے چہرے پر بھی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھری۔ یہ وہ رات تھی جس میں یزدان نے اس کے چہرے پر سے ایک بھی لمحے مسکراہٹ جدا نہ ہونے دی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے یزدان نے دل سے دعا کی تھی اس کی مہرو یوں ہی مسکراتی رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ایک بھرپور رات باہر گزار کر آئے تھے، جہاں یزدان کی محبت بھری سرگوشیاں اور مہرو کی شرمیلی سی کھلکھلاہٹیں تھیں۔ یہ ان کی زندگی کی وہ آخری رات تھی جہاں دونوں بھرپور طریقے سے مسکرائے تھے۔ ان کے اس خوبصورت سے رشتے کو نظر لگ چکی تھی جو ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے والی تھی۔ جی تو آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو آگے کیا ہونے والا تھا یہ جاننے کے لیے ہمیں دیکھنی پڑے گی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا کل رات 7 بجے تک انتظار۔ تب تک کے لیے رکھیے گا آپ اپنا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔